بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ. قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو. دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں. خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے. برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور. من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل. سی ڈی کے لیے رابطہ کریں. محمد عرفان 0301 4540 483 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ساجن ایسی پیت کر ساجن ایسی پیت کر جیوں کر ہندو جو پوت پرائے کار نے جل بل کولا ہو. ازل سے ہے یہ میری زندگانی آپ کی. ازل سے ہے یہ میری زندگانی آپ کی. ہے تو میرے پاس لیکن
ہے نشانی آپ کی، ہے تو میرے پاس لیکن ہے نشانی آپ کی۔ برادران اسلام، جنگ احد اس عظیم محتم بشان جبل اور پہاڑ کا نام ہے جو قریباً 7 میل پہ پھیلا ہوا ہے، احد پہاڑ۔ اور اسی احد پہاڑ کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سارے کے سارے پہاڑ سے پیار کرتے ہیں۔ اسی احد پہاڑ کے دامن میں اہل مکہ نے کفر نے یلغار کی تھی، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام تقریباً 70 سے کہیں زیادہ صحابہ کرام نے اپنی فداکاری جان نثاری کے وہ نقش احد پہاڑ کے دامن میں چھوڑے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا، ان کا نشان رہے گا، ان کی یادیں سینہ کائنات پر ثبت رہیں گی۔ جیسے کہا گیا کہ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سبتست بر جرید عالم دوام ماں۔ ہرگز نہ میرد، وہ کبھی نہیں مرے گا، آنکھ دلش زندہ شد بعشق، جن کے دل عشق کی حرارت سے زندہ ہو گئے ہیں انہیں موت کبھی نہیں آ سکتی۔ سب تست بر جرید عالم دوام ماں، اس عالم کے جریدہ کے سینے پر ان اہل عشق کا نام نقش کل حجر ہو چکا ہے، انہیں دنیا کی گردش نہ مٹا سکے گی نہ مٹا سکی ہے، ان کا نام بھی رہے گا، ان کے لیے سلام بھی رہے گا۔ احد پہاڑ کے پہلو میں شہادت پانے والوں میں ہم تذکرہ کر رہے تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ کا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا تذکرہ کرتے کرتے ہم پہنچے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بزم ہستی میں حضور سب سے زیادہ دکھی کب ہوئے؟ جب حضرت امیر حمزہ کے لاشے کو دیکھا ہے۔ اشتد علیہ وجدہ حین رآہ قتیلا، جب آپ نے حضرت امیر حمزہ کے لاشے کو دیکھا ہے تو غم و علم کا وہ پہاڑ ٹوٹا سرکار دو عالم کے سینے پر کہ شاہ کا رسول اللہ، حضور کی چیخیں بلند ہو گئی۔ شاہ کا رسول اللہ، شاہ کا معنی کیا ہے؟ چیخوں کا، آواز کا بلند ہو جانا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو حضور کے صحابی ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو اتنا غم اور علم میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا جتنا حضرت امیر حمزہ کے لاشے پہ دیکھا ہے۔ اب حضور کے صابر و شاکر ہونے میں کسی کو کوئی شک؟ میں کہا کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حوصلے اور صبر کا کوہ گراں اور ثابت و صامت پہاڑ تھے۔
بڑے سے بڑا دنیا کا دکھوں کا زلزلہ حضور کو ہلا نہیں سکتا تھا۔ حضور وہ مضبوط پہاڑ تھے، بڑی سے بڑی غم و الم کی آندھی بھی حضور کے قدم اور ثبات کے اندر لغزش یا لرزش پیدا نہیں کر سکتی، لیکن یہ دکھ ہی اتنا بڑا تھا، یہ غم ہی اتنا بڑا تھا جس سے نبوت جیسا مضبوط پہاڑ بھی ہلنے لگا ہے۔ ابھی حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ اچانک حضرت صفیہ جو حضرت امیر حمزہ کی بہن تھیں، اس سے بہن اور بھائی کے درمیان رشتے کی نزاکت سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت صفیہ روتی ہوئی میدان کی طرف دوڑی آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بہن بھائی کے لاشے کی طرف دوڑ کے آ رہی ہے، اور کیفیت حضور دیکھ چکے تھے کہ جب میرے جیسا مضبوط اعصاب والا نبی اس غم و الم کو دیکھ کر تھر تھرا اٹھا ہے تو ایک عورت کو اتنی طاقت کہاں کہ وہ اس حالت کو دیکھ کر اپنے آپ پہ قابو پائے۔ تو سرکار دو عالم نے حضرت زبیر کو بلایا، کیونکہ حضرت زبیر حضرت صفیہ کے بیٹے تھے۔ حضرت علی کو بلایا، فرمایا تم دونوں دوڑو اور جا کے صفیہ کو روکو۔ اب سرکار کا حکم تھا، حضرت زبیر دوڑے، حضرت مولا علی دوڑے، دونوں نے جا کے حضرت صفیہ کو مضبوطی سے تھام لیا کہ آپ آگے مت جائیں، آپ آگے مت جائیں۔ حضرت صفیہ نے کہا کہ تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ انہوں نے کہا روک اس لیے رہے ہیں کہ سرکار کا حکم ہے، آرڈر ہے، تو آگے آ نہیں سکتی، یہاں سے قدم آگے اٹھا نہیں سکتی۔ حضرت صفیہ نے دونوں کے بازو پکڑ کے ہٹاتے ہوئے فرمایا مجھے معلوم ہے آپ روکتے کیوں ہیں، وہ آنے کیوں نہیں دیتے، وجہ مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، لگتا ہے میرے بھائی کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے، لگتا ہے غم و الم کا طوفان آیا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا اسے روکو۔ آپ جا کے انہیں کہہ دو اگر آپ صبر کر سکتے ہیں میں بھی غیر نہیں، خون تیرا میرا ایک ہے، گھرانہ دونوں کا نیک ہے، اس لیے آپ ہمیں صابر پائیں گے، آپ ہمیں شاکر پائیں گے۔ آپ بھائی کے لاشے پر آنے سے بہن کو مت روکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے حضرت زبیر نے کہا ہم سے روکا نہیں جاتا، وہ روکے رکتی نہیں ہیں، وہ آ رہی ہیں۔ سرکار نے فرمایا خلے سبیلہا، اگر آ رہی ہے اب آنے دو، راستہ چھوڑ دو، راستہ کلیئر کر دو، صفیہ کو آنے دو۔ حضرت بی بی صفیہ گھر سے چلی تھیں، پتہ سارا تھا بھائی شہید ہوا ہے، تو آپ اپنے گھر سے کفن کی 2 چادریں سمیٹ کے چلی تھیں کہ بھائی کو یہ چادریں پہناؤں گی، یہ کفن پہناؤں گی۔ اب جب قریب پہنچی تو نبی پاک نے فرمایا راستہ دے دو، اسے جانے دو۔ جب اپنے بھائی کے کٹے پھٹے لاشے کو دیکھا تو اچانک غم الم کا طوفان یک لخت ایسا آیا، ایسی آندھی آئی کہ آپ کے اوپر کیفیت یہ طاری ہوئی کہ آنسو جہاں تھے وہیں رک گئے، گویا خون منجمد ہو گیا اور آپ پتھر کے بت کی طرح ٹھہر گئیں۔ اس کو کہتے ہیں اندر لگی تھی آگ،
اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، جلتے ہوئے مکان سے باہر دھواں نہ تھا۔ ابھی آپ نہیں سمجھ سکے جتنی دکھ کا طوفان اٹھا بی بی نے اندر سمایا، جتنی بھٹیاں سلگیں درد کی۔ اب ظاہر ہے درد جب سینے میں اٹھتا ہے اس کے لیے دو راستے قدرت نے رکھے ہیں۔ جب اندر کوک ہوک سینے میں اٹھتی ہے تو دو راستے اللہ نے رکھے ہیں، یا بندہ زور سے دھاڑ مار کے روئے تاکہ اندر کا غبار نکلے، اندر کا دکھ باہر آئے، اور اگر بندہ ہونٹ سی لے، بندہ ہونٹ سی لے تو پھر یہ درد آنکھ سے آنسو بن کے نکلتا ہے۔ جتنا روئے گا اتنا غم ہلکا ہوگا۔ اب بی بی کے لیے رسول اللہ نے پابندی لگائی، رونا نہیں۔ اس نے کہا اگر پابندی ہے، عجب دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، یہاں پر بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، تے جان سجن پیارے بچھڑن۔ یہ سچائی ہے، جان سجن پیارے بچھڑن تے کون روے مڑ تھوڑا، روگاں وچوں روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا۔ میاں صاحب اب بات عجیب بن گئی، ادھر نبی پاک نے روکا صفیہ تو نے رونا نہیں، ادھر آرڈر آ گیا، یعنی سمندر پہ رسول نے بند باندھ دیا۔ یاد رکھو ایک اصول یاد رکھو، اگر جھولی میں انگارے ڈالے جائیں تو جھولی بچے گی؟ چلیں سمجھ میں آ گئی، جھولی میں انگارے ڈالے جائیں تو جھولی بچ نہیں سکتی۔ اگر دریا آ جائے طغیانی میں، بند باندھے جائیں تو بند روک نہیں سکتے۔ حضرت میاں صاحب کہتے ہیں جھولی پا انگار محمد، یہ سچائی، یہ ہے یونیورسل ٹروتھ، اس کو کہتے ہیں آفاقی سچائی، کہ جھولی پا انگار محمد کوئی بچا نہ سکے، عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے ڈکے۔ چپ بیٹھے ہو تسی یکے، اوے نیندر آرام دے سکے، خدا توانو انجی رکھ۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ نے غور فرمایا، اب ادھر پابندی ہے رونا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، ادھر دکھ درد کا طوفان ہے، جس نے کہا ہے رو
ادھر اس کو کہتے ہیں پر کاٹ کے میرے صیاد نے ارشاد کیا جا تجھے کشمکش دار سے آزاد کیا، اور اس کا رونا نہیں کہ تم نے کیا دل برباد، اس کا رونا ہے کہ بڑی دیر میں برباد کیا۔ ظالم درد وچھوڑے والا تے نام لیاں دل کمبے، طوفان جب سینے میں لگتے ہیں تو یہ کہاں چھپتا ہے، اس پہ بند کیسے باندھا جائے؟ ظالم درد وچھوڑے والا تے نام لیاں دل کمبے، بری اڑیک جدائی نالوں تے لولو بلن علمبے۔ اب حضرت صفیہ بھائی کے لاشے پہ کھڑی ہیں، آنسو کے طوفان پہ باندھ باندھ دیا بی بی نے، نکلتی ہوئی آہوں کے سامنے ہونٹ سی لیے اور کہا لے تو خوش رہ تیری شریعت بچ جائے، ہم مرتے ہیں مرنے دے، ہم چپ رہیں گے، ہم جی لیں گے، تیرا حکم ہے تو ہونٹ سی لیں گے۔ جب رسول اللہ نے حضرت صفیہ کا یہ حال دیکھا کہ اگر نہ روئے گی تو سینہ پھٹے گا، مر جائے گی، آنسو نہیں بہیں گے، اب سرکار نے خود دست رحمت اٹھایا، یہاں مار کے کہا رو۔ سارے زمانے کو کہتے ہو نہ رو نہ رو، لیکن نبی حکیم ہوتا ہے، نبی طبیب ہوتا ہے، آپ نے بولا رو رو، ہونٹوں کو سی لیا تو زمانے نے یوں کہا یہ چپ سی کیوں لگی ہے، اجی کچھ تو بولیے۔ ہونٹوں کو سی لیا تو زمانے نے یوں کہا یہ چپ سی کیوں لگی ہے، اجی کچھ تو بولیے۔ دل کے داغ ہم نے آنسو میں، یہ منزل حضرت صفیہ پی۔ اب جب سرکار نے ہاتھ مارا اور کہا رو رو رو، اب بی بی پھٹ کے روئی پھپھولوں کی طرح، اب روئی زور زور سے اور تھرا اٹھی زمین احد کی بی بی کے شور سے۔ جوڑی ساڈی رب تروڑی، میاں جی کھڑی والے کہتے ہیں جوڑی ساڈی رب تروڑی تے دوش دیاں سر کس دے۔ بی بی تڑپتی رہی، روتی رہی، آنسو کے ہار پروتی رہی۔ میرے آقا علیہ السلام دیکھ دیکھ کے تکتے رہے۔ اب بی بی نے کفن کی 2 چادریں نکالی، کہا میرے کریم میرے بھائی کے اوپر یہ چادریں ڈال لو، لیکن دیکھا تو لاشوں کی قطاریں لگی تھیں، ساتھ دوسرا لاشا پڑا تھا۔ فرمایا بی بی نے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں چادریں میرے ویر پہ نہ ڈالو، ایک ہمسائے کا حق بنتا ہے اس پہ چادر ڈالو۔ اب چادریں جب ڈالی گئیں، چادریں چھوٹی اور مجاہدین کے قد، کفن کی ایک ایک چادر۔ اب یہاں پر ایک سوال کا جواب دیتا جاؤں، یاد رکھو جو مجاہدین شہادت کا درجہ پاتے ہیں، اپنی جان میدان میں نقد لٹاتے ہیں، انہیں کفن کی ضرورت
نہیں ہوتی، لیکن یہاں کفن کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ظالموں نے اتنا ستم کیا کہ تن کے کپڑوں کی لیر لیر اڑا لے گئے، بدن بے گورو کفن ہو گئے۔ اب سمجھے میں نے کیا اشارہ دیا ہے؟ کپڑے بھی ظالموں نے کپڑوں کو لیر، ظاہر ہے جو کلیجے چبا گئے، جو تن کو داغ داغ کر گئے، انہوں نے تن پہ کپڑے کہاں چھوڑنے تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ ان کے تن پہ کوئی ٹاکیاں ڈالی جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بی بی نے ایک چادر پیش کی، میرے بھائی کے اوپر، میرے امیر حمزہ کے اوپر یہ کفن ڈالو۔ لیکن جب کفن ڈالا گیا تو چہرے کو، جس وقت چہرے کو انہوں نے ڈھانپا، پاؤں ننگے ہو گئے، ٹانگیں ننگی ہو گئیں۔ اب جس وقت پاؤں کو ڈھانپنے کی کوشش کی، چہرہ عیاں ہو گیا، چہرہ بیاں ہو گیا۔ ڈالنے والوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ، چہرہ ڈھانپتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، کریم حکم کر کیا کریں؟ سرکار دو عالم نے آہیں بھرتے ہوئے کہا، فرمایا چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ دو اور باقی رہ گئے پاؤں کے لیے کفن، وہ گھاس کے تنکے اکٹھے کر کے میرے شہید اعظم کو گھاس کے تنکوں کا کفن دے دو۔ یہ شہید اعظم ہے، اس کا لقب آج بھی سید الشہداء ہے۔ آج بھی مدینے میں آپ جائیں گے، ہر طرف سے یہی آواز پائیں گے۔ اگر آپ کہیں سید الشہداء جانا ہے تو ایک ہی دماغ میں، دماغ نہیں زبانوں پہ بھی ایک ہی لفظ آئے گا، امیر حمزہ۔ سید الشہداء امیر حمزہ، او سید الشہداء ہے، کل بھی آج بھی قیامت تک بھی سید الشہداء ہے۔ او سید الشہداء کے تن پہ کتنے کفن، کفن کی کتنی چادریں، ایک چادر وہ بھی نہیں ہے پوری، وہ بھی ہے ادھوری، چہرے پہ چادر کا پلہ، واہ میرے اللہ، ہو اسد اللہ، ہو اسد الرسول، ہو محبوب خدا، ہو محبوب خدا، لیکن حالت یہ ہے اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے اوپر چادر ڈلوائی، پاؤں کے اوپر گھاس کے تنکوں کا کفن ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر! اتنے میں میرے نبی کی صدا گونجی، آواز گونجی۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ابھی آواز گلے میں روندھی ہوئی ہے، الفاظ دکھ سے ساتھ نہیں دیتے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے صفیہ کے غم، علم، درد، دکھ کا خیال نہ ہوتا، میرے چچا میں تیرے لاشے کو بغیر دفنائے، بغیر کفنائے اسی وادی میں یہیں چھوڑ کے تیرے جسم کے ٹکڑے مدینے چلا جاتا۔ غور سے سمجھنا ہے، اگر مجھے بھائی کے لیے بہن کے دکھ کا احساس نہ ہوتا، میرے عظیم چچا میں تجھے اسی حال میں، مسلح کر دیا گیا تھا۔ مسلح کہتے ہیں ناک کاٹ دینا، آنکھیں نکال دینا، ہونٹ کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، سینہ پھاڑ دینا، کلیجہ نکال دینا، لاش کی بے حرمتی کی انتہا کر دینا۔ اس حال میں آپ کا لاشا پڑا تھا تو میرے نبی پاک نے فرمایا چچا اگر مجھے تیری بہن کے دکھ کا خیال نہ ہوتا، میں تیرے لاشے کو اسی طرح کٹا ہوا، پھٹا ہوا،
پرزے یہیں چھوڑ کے چلا جاتا، اور کل حشر کا دن آتا، قیامت کا دن آتا، اور اللہ جب ہر جانے والے کو واپس بلاتا تو کسی کا لاشا کہیں سے اٹھتا، کسی کا لاشا کہیں سے اٹھتا، لیکن تیرا لاشا اس جنگل کے جانوروں کے پیٹوں سے، کسی کے پوٹوں سے نکلتا، کیونکہ جنگل کے جانور تیری بوٹی بوٹی کر کے کھا جاتے۔ یا رسول اللہ، یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ اللہ کے نبی، یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ آپ اتنی عظیم ہستی کو کہتے ہیں تجھے ایسے چھوڑ کے چلا جاتا۔ فرمایا تمہیں کیا خبر، جتنا جتنا راہ حق میں شہید ذلت اٹھاتا ہے، اتنا اتنا اس کا مقام بڑھتا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، یہ جان تو ہے کہ نہیں، یہ جان تو آنی۔ بھئی آساں بھی مر جانا ہے، تساں بھی ٹر جانا ہے، پر چنگا اے کہ کسے دے نہ لگ کے بندہ جاوے۔ یہ جان تو آنی۔ پنجابی چاک دن کے کنویں دا پانی، کنویں دا کھو دا پانی، ساڈ پٹواری نو جند یار دے نال لاواں، ساڈ پٹواری نو جند یار دے نال لاواں، اوویں وی تے جانیے او کھو دا پانی، جند یار دے نال لاواں، اوویں وی تے جانیے، اوویں وی تے وارث شاہ تدوں یار دا دیدار پائیے۔ واہ وارث شاہ واہ، وارث شاہ تدوں یار دا دیدار پائیے، جدوں اپنا آپ گوائیے نی۔ وارث شاہ تدوں یار دا دیدار پائیے، جدوں اپنا آپ گوائیے نی۔ او نی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ، واہ جی واہ، یا رسول، یا رسول،
یا علی شہدائے کرب و بلا شہدائے کرب و بلا سیدنا میر حمزہ سیدنا میر حمزہ اللہ دا شیر اللہ دے رسول دا شیر اہل سنت والجماعت دا شیر صحابہ دا شیر صحابہ دا شیر صحابہ دا شیر اولیاء دا شیر سیدنا میر حمزہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد محمد قادری زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ یا علی حاجی صاحب نے کہا سرکار کی آمد مرحبا 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 اس نکر تے پائی جاؤ اتنے پھنسا سونے کی آمد پیر کی آمد ماشاء کی آمد محبوب سبحانی کی آمد مرحبا کی آمد شباب رامکانی کی آمد مرحبا پیر کی آمد پیر کی آمد مرحبا مرحبا رہبر کی آمد مرحبا میرے رہبر کی آمد مرحبا میرے استاد کی آمد مرحبا میرے استاد کی آمد مرحبا میرے مرشد کی آمد مرحبا آئیے قرآن کی آمد قرآن کی آمد اللہ ختم نبوت زندہ باد ادارے ختم نبوت زندہ باد ادارے ختم نبوت غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے اے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول میں اور ایک قبول ہے جو ہو عشق مصطفیٰ زندگی جو ہو عشق مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ محمد جان یار حاجی خواجہ خوشوخری کیا لے آپ بتا رہے علامہ صلاح ایوبی صاحب حضرت علامہ حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان محمود غزنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ ڈاکٹر اتھے پا محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آستانیہ گولیا شریف آستانیہ عثمان شریف آستانیہ بیرا شریف اتھے اللہ اکبر ماشاء اللہ جزاک اللہ جی
اللہ اکبر۔ اے جنہاں نے اے مالا پتہ کنیاں سن؟ 72۔ ساڑھے عاشق بھی اپنا کھاتا گن کے پورا کر دینے، حساب پورا رکھ دینے۔ اونج تاں غریباں پر دل تاں امیرے، اونج تاں غریباں پر دل تاں امیرے، جو چیز دیساں رجا تے۔ اونج تاں اے بھی فقیر ایک فریدی سی وعدہ سی، اونج تاں غریباں پر دل تاں امیرے، جو چیز دیساں رجاتے، ایک وار لنگا تو ساڑی جاتے، ایک وار لنگا تو ساڑی جاتے، ایک وار لنگا تو ساڑی جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 72 مالا ادھا راز جانے اللہ تعالی یا پھر جانے کملی والا۔ ایک کیوں ہی نہ پوائیے سانو 72 مالا؟ اصل میں حضرت امیر حمزہ کا جب جنازہ سرکار نے پڑھایا ہے، باقی عاشق کا جنازہ ایک بار پڑھایا، یوں سمجھیں عمر بن جموع کا جنازہ آیا، سرکار نے اسے پڑھایا، پھر فرمایا اسے ہٹاؤ۔ اب حضرت عمر بن جموع کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، اسے ہٹایا جا رہا ہے، حضرت امیر حمزہ کے جنازے کو ہٹانے لگے، فرمایا انو میرے سامنے رہن دیو۔ حضرت مصعب کا جنازہ پڑھایا، اسے ہٹایا، لیکن امیر حمزہ نو رہن دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش کا جنازہ پڑھایا، لیکن پھر فرمایا اسے ہٹا لو، امیر حمزہ کو رہنے دے۔ روایتیں تقریباً 3 ملتی ہیں، ایک میں 70، ایک میں 72، ایک میں 92۔ تو 72 کی روایت مشہور ہے، سلامت مسلمانوں کے دل کا نور ہے۔ اور اسی مالا، یہ جو مالا، اس کا آج فلسفے کا ظہور ہے، اس میں 72 والے عدد کا نور ہے۔ ہن تو دس ایکدہ قصور ہے۔ اب آج یہ بھی پتا چل گیا، جو خالی امیر حمزہ کا نام لیتا ہے، عاشق انہیں پھولوں سے، گلوں سے، پھولوں سے، مالاؤں سے مالا مال کرتے ہیں۔ جو خالی امیر حمزہ کا نام لیوا ہے، جو اس گلشن کا صرف پانی دیوا ہے، جب زمانہ ان کے لیے مالائیں 2 نہیں 3 نہیں بوری بھر کے مالا پہنا کے مالا مال کرتا ہے، خود سوچ میرا اللہ امیر حمزہ کا کتنا خیال کرتا ہے۔ وہ 15ویں صدی میں لاہور میں جو امیر حمزہ کا نعرہ لگائے، زمانہ ان کو اتنے ہار پہنائے، اب تو تمہیں امیر حمزہ بھی سمجھ میں آئے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے
کے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم۔ اللہ اکبر۔ جنازہ پڑھایا، 72 بار پڑھایا، اور آپ کے جنازے میں عموماً حضور تکبیریں کہتے تھے جنازے میں 4، لیکن آج جو آئے سامنے شہیدوں کے سردار، جنازہ پڑھانے لگے سرکار۔ ابن کثیر نے تینوں روایتیں دی، ایک میں کہتے ہیں 4، دوسرے میں کہتے ہیں 7، تیسرے میں کہتے ہیں لگتا ہے 70 تکبیر ہے۔ یہ سامنے کس کا جنازہ ہے؟ یہ میرے نبی کا من وجہ ویر ہے۔ امیر حمزہ نبی پاک کے بھائی بھی لگتے تھے، چچا لگتے تھے، ریدائی دودھ پیتے بھائی بھی لگتے تھے، یار بھی تھے، غمخوار بھی تھے، دلدار بھی تھے۔ اس لیے یاری کا تاثیر الگ ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جنازہ پڑھایا، پھر آپ کو جب قبر کے اندر دفنانے کا وقت آیا تو بندے بہت زیادہ تھے، قبریں تھوڑی تھیں، دفنانے والے زخمی تھے۔ سرکار نے فرمایا پھر ایک ایک قبر میں 2 مجاہد، 3 مجاہد ایک قبر میں ایک کفن میں کٹھے سلا دو۔ آپ کو پتا ہے حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں کون سویا؟ کون سویا؟ اس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن جحش۔ حضرت امیر حمزہ ماموں ہے اور حضرت عبداللہ بھانجا ہے۔ ماموں بھانجے کو نبی نے ساتھ سلایا ہے۔ ویسے تو 70 72 شہداء ہیں، لیکن احد پہاڑ کے پہلو میں جب ہم پاتے ہیں باقی نظر نہیں آتے ہیں۔ سید الشہداء ہی مکھ دکھلاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں۔ بھئی سارے مجاہد، سارے ایک تو ایک ود کے، سارے ایک تو ایک ود کے، لیکن 72 مزار ہو اور ہر ایک قبیلے کا سردار ہو، لیکن کسی کا نہ وہاں اظہار ہو۔ کچھ سمجھ میں آیا میں نے سوال کیا کیا ہے؟ بھئی سبے نظر آنے چاہیے دن نا، اوئی کے ٹکر دے جو ہیں، مثال کے طور پر جو کعبہ ہے نا، جواب دے رہا ہوں، کعبہ ہے نا، کعبے کے گرد بعض تاریخیں جو مکے کی ہیں اس میں ہیں کہ کعبے کے گرد 76 سے زیادہ نبی کعبے کے پاس، کعبہ یہاں جو ہے نا، جہاں یہ حجر اسود اور حجر اسود کے سامنے والی لکیر، اور دوسرا ایک کونا کعبے کا حجر اسود والا ہے، دوسرا کونا جو ہے وہ ہے اسے کیا کہتے ہیں، رکن یمانی، وہ جہاں سے کعبے کا پردہ تھوڑا خالی ہے جگہ، اس کو کہتے ہیں رکن۔ اس لائن میں 76 سے زیادہ نبیوں کے مزار ہیں۔ اے اساں توانو الحمدللہ دس دے نہیں کہ تسی جتے پھر دے ودے ہو تھلے نبیاں دے مزار نے، اور اونجوی تاریخاں نو اسی لکا کے اے مکے تو چھپیاں تاریخاں تے مکے دیاں کتاباں ساریاں وچ لکھا ہے، تفسیراں وچ، حدیث دی شروعات دے وچ، اور حضرت
بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل دی قبر پتہ کتھے؟ ایک کعبے دا جڑا پرنالا ہے نا، پرنالے دے تھلے ماں تے پتر کٹھے. کسے ویلے کسے ملوانے کو کھڑا کر کے پوچھ لینا کہ ملا جی قبراں آلے پاسے منہ کر کے نماز پڑھنا تے حرام ہے، تے تیرے ہاضمے نو بھی ساڈا سلام ہے، اس سچائی نو لکا کے رکھنا تواڈا ہی کام ہے. اوے دین دے او جھوٹے ٹھیکیدارو، سانو اے تے دسو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قبر کتھے؟ حضرت بی بی ہاجرہ دا مزار کتھے؟ انہوں آکھ تینوں قسم اس کعبے آلے امام دے پیو دی، تینوں قسم انہاں نجدی ملاواں دی، تینوں قسم ریالاں دی، تینوں قسم. سانو دسو انہاں دے کتھے نے مزار؟ جواب یہ ہے کہ نبیوں کے مزار ہیں حرم میں. حضرت سیدنا ہاجرہ، سیدہ ہاجرہ کا مزار ہے کعبے کے پرنالے کے نیچے. اسماعیل علیہ السلام کا مزار ہے پرنالے کے سائے میں نیچے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ ہیں تے سارے نبی، ہیں سارے سچے، ہیں سارے اچھے، ہیں سارے کھرے، ایک بھی کمزور نہیں، سارے شہزور، ہور تو ہور، سارے ہی مور. لیکن گالے ہور کہ اے سارے ہیں نے تے ظاہر ایک بھی نہیں. ایک تے اللہ تعالیٰ نمونے واسطے ظاہر کر چھڑ دا، ایک بھی ظاہر نہیں. جواب کیے اللہ والے آکھیا کہ اللہ تعالیٰ دی محبت نوے منظور نہیں سی کہ کوئی اور نبی بھی سر چکے. کیوں؟ فرمایا ایک کوئی سر چکے تے او دے ہی تے گل مکے، تے او میرا یار ہونا چاہیے ہے جڑا نبیاں دا سردار ہونا چاہیے. تسی مینوں اے دسو اگر چاندے ہونا لے جڑے حاکم نے، مولوی صاحبان نے، متوے نے، ایک کسے نہ کسے نبی دا مزار بار کاٹ کے مکے آلے، صرف اتھے نہیں، جبل ابو قبیس آلے پاسے بھی آدم علیہ السلام دا مزار ہے. ایک نبی دا مزار مکے وچ ظاہر کر چھڑ دے اور جان آلے انو اے دس دے اوے مدینے پہ جان دے او اتھے بھی تے ایک نبی دا مزار ہے پر پچھے قوت پروردگار ہے. رب آکھیا میرے یار دائی مزار ہونا چاہیے ہے. اور ظاہر رین سارے ہومن سارے ستے رین سارے پر سارے ستے رین تھلے تے میرا یار بلے بلے بلے. تے کوئی نہ اے دے نال رلے. سارے ہیں نے سچے پر میرے مدنی رہن گے اچھے. رسولو ملک پہ درود ہو وہی جان ان کے شمار کو مگر کوئی ایسا دکھا تو دو مگر کوئی ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے. ہون ذرا سرکی آلے پاسے آ جاؤ. توڑے جگ سارا توڑے جگ سارا پیار سنگار کرے میرے مدنی سائیں تو ہے چن.
ہیچ دا منہ تھلے تونے جگ سارا پیار آدم بن آوے نو سج آوے ہود مکھڑا سونا لے آوے حضرت اسماعیل بھی غازہ لا کے آوے تونے جگ سارا پیار سنگار کرے میرے مدنی سئی تو ہے چن کیوں اندی صورت وکھری اندی سیرت وکھری اندی زلف دے وکھرے پیچن ایندے بن ڈٹھیاں ایندے بن ڈٹھیاں اللہ جاندہ ہے نہ تساں ویکھیا نہ میں ویکھیا نہ میاں جی نے ویکھیا اساں کسے بھی نہیں ویکھیا پر انج پائے ذکر کر دیاں او دے نام تو پائے مر دیاں کنج پائے انہاں دے یاران دا ذکر کر دیاں ان دے بین ڈٹھیاں یہ دنیا کو ہماری طرف سے پیغام جانا چاہیے کہ یہ امت غریب ہے فقیر ہے کلاش ہے یہ امت گناہگار ہے لیکن سلامت اس امت کا اپنے نبی سے پیار ہے 1400 سال کے بعد بھی یہ ذکر اذکار ہے ہن خود جا کے سوچو کتنا پیار اندے بن ڈٹیاں سب عرشی فرشی تے اندے نام تو جند گئے ویچن بخت فدا سے سسیاں ٹریاں بخت فدا 100 سسیاں ٹریاں 100 پنل ٹرے سٹ کے چن او کئی پنل کیچ چھڑ کے میرے یار دے پیچھے نسے کئی ہیراں فقیر ہو گئیاں کئی سچیاں او دے عشق وچ امیر ہو گئیاں کئی جندڑیاں لیرو لیر ہو گئیاں جان و دل وار دیے تیرے نام پہ ہم نے جان و دل وار دیے تیرے نام پہ ہم نے اب پتا یہ شعر لگتا ہے پہلی باری پاٹ لے ہم جان و دل وار دیے تیرے نام پہ ہم نے اب بتا تیرے نام کا صدقہ کیا ہے اور بتا جان و دل وار دیے تیرے نام پہ زور دیو جان و دل وار دیے تیرے نام پہ ہم نے اب بتا اور تیرے نام کا صدقہ کیا ہے حضرت امیر حمزہ کے مزار پر جنازہ حضور نے پڑھایا کفن کیا پہنایا وہ آدھی چادر تھی جو پوری نہ ہوئی پاؤں ننگے رہ گئے چہرہ ڈھانپ دیا گیا اللہ اکبر اب سرکار چلے مدینے کو بڑی عجیب منزل ہے سرکار چلے مدینے کو اب حضور کا جو سواری مبارک تھی اس کی لگام کو پکڑ رکھا تھا حضرت اسید بن حدیر نے
یہ قبیلہ بنو عبد الاشحل کے سردار تھے اور دائیں طرف سہارا دے رکھا تھا حضرت سعد بن معاذ نے، بائیں طرف چل رہے تھے حضرت سعد بن عبادہ، ان کو کہتے ہیں سعدین، دائیں سعد بائیں سعد، آگے اسید بن حضیر، زخمی سارے، اور کتنے زخم تھے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں سرکار کے بدن پہ 70 زخم تھے۔ اتنی زخم میرے نبی کے اپنے بدن کے اوپر، آپ کو پتا ہے دانت مبارک، ہونٹ مبارک، کاندھے مبارک، سینہ مبارک، بلکہ بدن ہے پورا چھلنی چھلنی۔ سرکار دو عالم کی سواری جا رہی ہے، اچانک اب ذرا غور کرنا، مدینے کی طرف چہرہ ہے اور مدینے کی طرف چلتے چلتے پہلا سٹاپ یہ قبیلہ ہے بنو عبد الاشحل۔ بنو عبد الاشحل یہ وہ قبیلہ ہے جو سب سے پہلے مدینے میں ایمان لایا تھا، سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم اس قبیلے سے جب گزرے تو سرکار دو عالم نے سواری کو روکا اور حضور دوبارہ زارو قطار رو پڑے، دوبارہ زارو، پہلے آنسو خشک ہوئے پھر حضور روئے۔ حضرت اسید بن حضیر نے کہا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان، رک بھی گئے ہو، رو بھی پڑے ہو، کیوں روئے ہو میرے کریم، کیوں روئے ہو؟ سرکار دو عالم نے فرمایا یہ تمہارے قبیلوں سے مجھے رونے کی آواز آتی ہے، سامع النوائحہ، نوحہ کرنے والیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ سرکار نے سنی رونے والوں، سمع البکا، حضور نے رونے کی آوازیں سنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سب گھروں کے اندر رونے کی آوازیں آتی ہیں، اپنے پیاروں کے نام کو صدا دینے کی آوازیں آتی ہیں۔ سرکار اپنے اپنے شہیدوں کے لیے بیبیاں روتی ہیں، میرے نبی کی آواز بلند ہوئی، درد کا طوفان اٹھا، سینہ پھٹنے لگا۔ میرے نبی نے جب یہ سنا کہ حضرت اسید نے، سعد نے کہا اپنے اپنے شہیدوں کو بیبیاں روتی ہیں، میرے نبی نے کہا لیکن حمزہ لا بواکی لا، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی رونے والا ہے، میرے حمزہ کا رونے والا کوئی بھی نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیوں فرمایا حضور نے میرے حمزہ کا رونے والا کوئی بھی نہیں؟ کیونکہ بیوی تھی نہیں، بچی مکے میں رہ گئی تھی، پیچھے بہن تھی جو تڑپتی رہی، گھر والے ہوتے تو روتے، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی رویا، میرے نبی کو ایک ہی دکھ، لیکن حمزہ لا بواکی لا، میرے حمزہ کو رونے والا کوئی بھی نہیں۔ ہائے ہائے، کسی نے عجب بات کہی، کہتے ہیں عشق میں غیرت جذبات نے رونے نہ دیا، ورنہ کیا بات تھی کس بات نے رونے نہ دیا۔ آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہ بدلیں گے نصیب، بس عمر بھر آپ کی اس بات نے رونے نہ دیا، عمر بھر آپ کی اس بات نے رونے نہ دیا۔ رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لو، رونے والوں سے کہو، رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لو، او جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا، رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لو، جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا، ان سے مل کر ہمیں رونا تھا۔
ان سے مل کر ہمیں رونا تھا، بہت رونا تھا، تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا۔ ایک صدمہ ہو تو رو لے آتش، ایک صدمہ ہو تو رو لے آتش، ہم کو تو ہر روز کے صدمات نے رونے نہ دیا۔ رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لے۔ سارے زمانے کو روکتے ہیں نہ روو، آج امیر حمزہ کے لیے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی امیر حمزہ کو بھی رو لے۔ مولوی جی ہر جگہ پہ ایک سے فتوے نہیں لگتے، نہیں سمجھ آ رہی؟ ہائے ہائے ہائے، آج فتوے دیتے ہیں اور روئے گا تو یہ ہوگا، روئے گا تو یہ ہوگا۔ میرے نبی سے زیادہ شریعت کو یہ جانتے ہیں یا شریعت ان کے باپ کی ہے؟ حضور کیوں فرما رہے ہیں میرے امیر حمزہ کو کوئی تو ہو جو میرے امیر حمزہ کو بھی روئے؟ میں صحابہ تمہاری قربانیوں پہ قربان۔ اسید بن حدیر نے وہیں لگام چھوڑی، کہا سونیا تھوڑی دیر رک جا، ادھار نہیں کی غلام نے، دوڑا، دوڑ کے کسی کا بیٹا گیا تھا، کسی کے بچے گئے، کسی کا خامند گیا، کہا رونے والیو چپ کرو، پورے محلے میں آواز گونج، رونے والیو چپ کرو۔ کہا رونے بھی نہیں دیتے ہو، کہا اپنوں کو مت روو، آؤ رسول اللہ کے دروازے پہ امیر حمزہ کو روو۔ ہم ممبروں پہ بیٹھنے والے یہ چیزیں آپ لوگوں سے چھپاتے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی فقہ بڑی عزیز ہوتی ہے۔ صحابی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ رونا ٹھیک نہیں ہے۔ سعد کہتا ہے چلو اٹھو یہاں سے، چپ کرو، ان کو نہ روو۔ کہا پھر کیا کریں، چپ ہو جائیں؟ کہا نہیں، چل کے رسول کے دروازے پہ۔ سارے رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لو، او جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا۔ آگے سنو لاہور والو، آگے سنو، بیبیاں روتی روتی رسول اللہ کے دروازے پہ پہنچ گئی ہیں، شام سے لگی رونے۔ امیر حمزہ اسد اللہ واسد الرسول، ام رسول اللہ، ام رسول اللہ، اللہ اکبر، صدائیں گونجتی ہیں، بیبیاں روتی ہیں، صدائیں اونچی ہوتی ہیں۔ میرے نبی پاک جا کے تھکے ہارے زخموں کے مارے آپ جب آرام سے اٹھے، عشاء کی نماز کا ویلا دیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی عشاء، آئے مسجد کے دروازے پہ، بیبیوں کی قطاریں لگی ہیں، بیٹھی روتی ہیں۔ بیبیوں کیوں روتی ہو یہاں؟ عرض کی سرکار امیر حمزہ کے لیے روتی ہیں، امیر حمزہ کے لیے روتی ہیں۔ اب میرے نبی پاک نے یہ نہیں کہا اٹھو دوڑو یہاں سے، بھاگو یہاں سے، بلکہ کہا رضی اللہ عنکنا، اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تم سے خوش ہو جائے، میرا اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ صرف تم سے نہیں، عن اولاد کننا، تم نے محمد کا غم بانٹا ہے، اللہ تمہاری اولاد کو بھی راضی رکھے۔ ہون میں پوچھدا مولوی جی، رنجتاں تھیندی وس کولوں، رنجتاں تھیندی وس کولوں، دس
رون کڈیں دے آہیں او جینی دا گئی پھیر نگاہیں میری جھوک کو لگ گن بھائیں میہ مونڈے گین کڈاہیں کٹیاں مونڈے گین کڈاہیں بس تارک ہی ان بن وچ بن گن ڈین ڈرا کل جاہیں رنجتاں تھیں دی وس کولو دعا کرو اللہ ان مولویوں کو بھی تھوڑا سا تڑپنے والا دل دے دے اللہ ان کی پتھر والی آنکھوں کو بھی آنسو دے دے تاکہ یہ بھی انسانوں میں شمار ہو جائے یہ پتھر دل بھی اللہ کرے اللہ کے لیے نبی کے لیے صحابہ کے لیے اہل بیت کے لیے پیاروں کے لیے ان کی محبت میں اللہ کرے ان کے دل کے اندر بھی کوئی رحم آئے اوے میری وہ حضرت بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا کہ میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے تیرا دل کوئی پتھر سا تھا پگھل نہ سکا ہزار چارے نکالے تھے تیرے ملنے کو تو مل نہ سکا کوئی چارہ چل نہ سکا روواں ڈھول دا رول ونجن یا جند جنجال کو روواں ڈھول دا رول ونجن یا جند جنجال کو روواں وسدے ویلے کو یا اجدے حال کو روواں میرے نبی پہنچے امیر حمزہ کے گھر او پردیس مکہ وقت گزرا میرے نبی پہنچے امیر حمزہ کی یتیم بیٹی دوڑی ہوئی آئی اور پہلے ایک صحابی ملے کہا چاچا میرے بابے دی گل سنو او جو رہ گئی پردیس ابا کا لاشا دفن ہو گیا احد کے دامن میں بیٹی تڑپتی رہی پردیس میں آج رسول اللہ پہنچے یتیم کے دروازے پہ پہلے نکلی مدینے سے لوگ آئے ہیں جا کے بابا کی خبر لوں گی ایک صحابی آیا چاچا میرے بابے دی کوئی گل سنا اب صحابی نے سمجھ گئے اگر اس کو حال بتاؤں گا مر جائے گی کیسے اس کو ساری کہانی سناؤں تیرے بابا کا سینہ پھٹا کیسے کلیجہ نکالا گیا کیسے تیرے بابا کا انگ انگ بند سند کی بے حرمتی کی گئی تیرے بابے کے لاشے کے ٹکڑے بکھر گئے اب وہ گزر گئے کہنے لگے پیچھے والے سے پوچھ دوسرا صحابی آیا بچی کہتی ہے چاچا میرے بابے دا حال بتا وہ بھی آنسو پوچھتے ہوئے نکل گئے اب سرکار قریب تھے آنے والوں نے کہا ہم سے مت پوچھ خود سردار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں بچی ان سے جا کے سارا حال احوال معلوم کر بی بی نے سرکار کو دیکھا دوڑی جا کے لپٹ گئی اور آپ کا دامن پکڑ کے کہتی تھی او کریم کوئی نہیں بتاتا میرے بابے کے ساتھ کیا گزری کیا بیتی کیا حال ہوا مفت خرید کرے کوئی سانو تے حال دے وے سجنا دا ساڑے چم دیاں جتیاں کرے کوئی او کوئی تو ہمیں بتاؤ میرے بابا کے ساتھ کیا بیتی سرکار دو عالم نیچے اترے اس کا سر سینے سے لگایا کہا مت زخم قرید میرے سوئے ہوئے زخموں کو نہ جگا جا پلٹ جا گھر چلی جا سونا ایک بار بتا میرے بابے نے میرے لیے بھی کچھ کہا
کوئی میرا نام بھی لیا تھا، قاصد سیندی خبر سنا، کئی گال میری بھی چولی ہس، میرا نام میرے بابا کبھی لیتے تھے، میری باتیں کبھی کرتے تھے، سونا کوئی نہیں بتاتا، تو بتا، آج قاصد سیندی خبر سنا، کئی گال میری بھی چولی ہس، میں آکھا ہس جو نال بلے سان، یاد کملی بھولی ہس، میرے دردیں دے دفتر وچوں کوئی رحم دی ستر بھی کھولی ہس، او دلچسپ نسا ناراض چھپا، دلچسپ نسا نا گال چھپا، کوئی بولی ملن دی بولی ہس۔ میرے آقا بتا میرے بابا پہ کیا گزری؟ سرکار نے فرمایا میری بچی جا پلٹ جا، یہ زخم نہ قریت، میں بول نہیں پاؤں گا، میں بول گیا تو سن نہیں سکے گی۔ اللہ اکبر، رونے والوں سے کہو مجھ کو تو گردش حالات پہ رونا آیا، مجھ کو تو گردش حالات پہ رونا آیا، رونے والے تو بتا تجھے کس بات پہ رونا؟ ادھر نبی روئے، ادھر حضرت امیر حمزہ کی یتیم بچی روئی۔ اب یہ منزل عجیب تھی، میرے کریم آقا علیہ السلام اسی عمرے کی منزل تھی، میرے آقا علیہ السلام اسی منزل میں جس وقت حرم کی طرف آئے، یہ بچی پیچھے دوڑی تھی، پیچھے دوڑ کے آ کے کہتی تھی امی امی، چاچا چاچا۔ میرے حضور پیچھے پلٹے، دیکھا وہ بچی پیچھے دوڑتی آ رہی ہے، پکڑا، پکڑ کے کاندھے کے ساتھ لگایا اور لگا کے میرا نبی سیدھا حرم میں آیا۔ ذرا غور کرنا، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، آج میرے کریم رحمت للعالمین کی عجیب صدا گونجی، آپ نے بڑے مجمع میں فرمایا او میرے پیارو، جان نثارو، غم گسارو، مددگارو، میرے یارو، یہ میرے پہلو سے یتیم بچی لگی ہے، کوئی ہے جو باپ بن کے اس کو سہارا دے؟ آپ سارے سمجھدار ہیں، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی موسم ہے جب لوگ اپنی بچیاں مارتے تھے۔ میرے رسول نے آج صدا لگائی، کوئی ہے؟ سارے ہاتھ بلند، ساری جھولیاں کھل گئیں، آقا ہم پہ کرم فرما۔ محبوب نے جب دیکھا ہر صدا بلند، ہر جھولی کھلی، ہر ہاتھ اٹھا، میرے رسول نے دیکھا ہوگا اوپر، لے اساں تیرا کم کر چھڑے آئی، تو ساڑے ذمہ لایا سی، اساں جانورانو انسان بنا چھڑے آئی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے حضور اندر سے فخر اور نور، حضور نے فرمایا سارے بیٹھ جاؤ، ہاتھ نیچے کرو، صرف وہ آگے بڑھو جن کا اس بچی سے کوئی رشتہ ہے۔ فخر ہے، بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ گئے، وہ آؤ جن کا اس بچی سے کوئی رشتہ ہے۔ تین بندے آگے بڑھے، ایک ادھر سے،
ایک ادھر سے ایک ادھر سے. یہ تو کون ہے؟ میں جعفر طیار. تو کون ہے؟ میں زید بن حارثہ آپ کا غلام. تو کون ہے؟ میں تیرے چمن کی کلی، میرا نام ہے علی. تینوں آ جاؤ، تینوں آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اچھا تو علی، تو زید، تو جعفر، تم تینوں اس کے کچھ لگتے ہو؟ جی آپ ہم پہ کرم فرمائیں. علی نے جھولی پھیلائی. مجھے دے دیں، فاطمہ اماں بنے گی، علی بابا بنے گا، نوکری مل کے کریں گے، سرخرو آخرت میں ہو جائیں گے، وہ مالک راضی ہو جائے گا، تیرا دل بھی خوش ہو جائے گا، حق ادا کریں گے. سرکار نے فرمایا نہ، صرف تیری سن کے یہ نعمت رحمت تجھے دے دوں نہیں، پہلے میں سب کی سنوں گا. بتا تجھے کیوں دوں، دلیل دے. واہ، دلیل اور کیا دوں؟ آپ میرے ویر اور حمزہ آپ کا ویر، ایک لحاظ سے میرا بھی بھائی، میں نے کون سی بات چھپائی؟ دوسرا رشتہ چاچا آپ کا بھی چاچا، میرا بھی. اس رشتے سے بچی سے میرا رشتہ بڑا قریب کا. اب کیا فیصلہ ہے حبیب کا؟ فرمایا تیری سن لی زید، تو ہاشمی نہیں ہے، قریشی نہیں ہے، تو پردیسی ہے، تو کس مان پہ آیا؟ اس نے کہا آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا تھا، میرا رشتہ آپ نے حمزہ سے بھائی کا لگایا، اور یاد آیا کہ نہیں آیا؟ کہا ہاں تو نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا. اس نے کہا ہن تو دس اور رشتہ کچا سی کے پکا؟ اما ابے والے رشتے بھی بڑے پکے ہوندے پر کلمے والے رشتے بھی کچے اے بھی نہیں ہوندے. تے حاجی الیاس صاحب پھر انج نہیں آکھنا اے حاجی نواز دا تے خان محمد قادری دا رشتہ کیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے جڑے میرے سامنے بیٹھن میاں اعجاز صاحب، حاجی الیاس صاحب، طفیل صاحب، تسی سارے چھوٹے بھی تے وڈے، تہاڈا میرا رشتہ کی؟ تے سارے رشتے ٹوٹ سکدن. وارث شاہ فقیر دا پھڑ پلا، اوے لکھ رکھو میرے سامنے بیٹھن آلے ہو، اے سارے تواڈے چاچے مامیاں دے رشتے ٹوٹ جان گے، اے فقیر دا رشتہ قائم رہے گا. ہاں وارث شاہ فقیر دا پھڑ پلا، اوے جنہیں ٹٹیاں نو پھر گنڈنائی. وارث شاہ فقیر دا پھڑ پلا، جنہیں ٹٹیاں نو پھر گنڈنائی. زید آکھیا ہون دس کچا کے پکا؟ مدینے آلے آکھیا پکا. پکا تے جے پکا تے پھر حقا. دیوا ساڑے نال بکا. فرمایا نا انی جلدی نہ کر، اتری جا بھی امیدوار کھلوتا ہے، او دا بیان سن لین دے پھر جمعہ پڑھ دے. کچھ نو بھوک لگی ہوئی ہے تے کچھ سگریٹ شریف پین واسطے بھی بے قرار بیٹھے نے، کچھ حکے علی سرکار بھی بیٹھے نے. جی قادری صاحب تقریر مکاؤ کھانا بھی ہے، تے کچھ آدن منڈی جانا بھی ہے، تے کچھ آدن فریش بھی ہونا ہے، تے کچھ حکے علیاں سرکاراں او گوڑا لاؤ.
تو آنوں جلدی ہے مینوں تاڑے کلو چوکھی جلدی ہے وہ گل کتھے جا رہی سی مکے ہوں صدیق پورے پہنچ گئی ہے وہ تریجے بھی سن لین دے ہاں بھئی تو ہیں تیار انہیں آکھیا میں قدوں دا تیار میرا نائیں جعفر تیار بس تساں پوچھو سرکار تے بولے مٹھی سرکار تم بول میرے یار اے تینو اے بچی یتیم کیوں ہے درکار انہیں آکھیا سرکار تسی سرکار بھی ہو سونے بھی ہو سچے بھی ہو سچے بھی ہو اچھے بھی ہو مہربان بھی ہو لجدار بھی ہو لجپال بھی ہو آمنہ دے لال بھی ہو تے ساڑے نال بھی ہو محبوب رب ذل جلال بھی ہو تے سونیا ہن میری گل ذرا غور نال سن اے تویں کملی والا فیصلہ سوچ کے کریں تویں کملی والا تے اس یتیم بچی دی میرے گھارے خالا ہون بول کی آخدہ ہے تیرا اللہ تعالی واہ فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہو گیا مدینے آلے نے بچی نو اتھو ہٹایا جعفر نو بلایا تے رحمت والا مسکرایا لے پھر اے اسا رحمت دا پورا پہاڑ تیرے کھاتے لایا امیر حمزہ دی بیٹی نو جعفر تیار اٹھایا اے سرمایہ جدو لے کے آیا تے انہیں فرمایا کیوں نہ دھمکا نال بھجاں کیوں نہ دھمکا نال بھجاں کونین دوال جئی ویندا آج حضرت امیر حمزہ کی بات ہوئی اگلے انشاءاللہ جمعے پہ باقی شہداء کی بات ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ